اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مریم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 1 سال میں ایسے اقدامات کروں کہ اگر اگلے سال سیلاب آئے تو تباہی نہ ہو. یہ بیان سیو کر کے رکھنا. اگلے سال جب اللہ نہ کرے اگر پھر سے فلڈ آیا اور یہی تباہی یہی بربادی ہوئی تو مریم نواز سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ پچھلی بار آپ نے یہ بات کی کہ اگر اگلے سال تباہی و بربادی ہوگی ہم ایسے انتظامات کریں گے کہ اگلے سال جو فلڈ اللہ نہ کرے اگر پھر آیا تو یہ تباہی و بربادی نہیں لائے گا. یہ بیان مریم نواز کا آپ نے سیو کر کے رکھنا ہے. یہ صرف ان کی باتیں. اگلے سال اللہ نہ کرے اگر دوبارہ فلڈ آیا یہی اس سے مزید تباہیوں بربادیوں کی میری بات آپ لکھ لیں. انہوں نے کچھ ہی کرنا ہے. یہ ابھی فلڈ ہے, یہ کچھ دن کی بات ہی گزر جائے گا, پھر اس کے اوپر سب خاموشی اختیار کر لیں گے اور یہ وقت گزر جائے گا. اور یہ جب ان سے پوچھا جائے گا اگلے سال اللہ نہ کرے اگر پھر فلڈ آیا ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے تو یہ بیان دیا تھا کہ اگر اگلے سال فلڈ آیا تو ہم مزید اچھے انتظامات کر کے رکھیں گے, تو کیا ہوا اس کا؟ تو یہ بولیں گے اگلے سال ہم مزید اچھے انتظامات کر کے رکھیں گے, آپ ہم سے پر امید ہوں. تو یہ ان کی ڈرامے بازیاں چلتی رہیں گی. یہ عوام کو چونکیاں بنانا نہیں رکیں گے اور یہ عوام کو مزید چونکیاں بناتے رہیں گے. پنجاب کی تینوں دریاؤں پر پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے. چناب اور راوی کا ریرا مزید پریشان کر سکتا ہے. پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی, یہ پی ڈی ایم اے پنجاب کے عرفان علی نے یہ دعویٰ کیا ہے. انہوں نے پیشگوئی کی کہ پنجاب کی تینوں دریاؤں کے اس وقت پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے. چناب اور راوی کا جو لیرا ہے وہ مزید پریشان کر سکتا ہے. انہوں نے خبردار کر دی ہے کہ یہ جو لیرا ہے, جو پانی کا ریرا ہے, یہ مزید نقصان اور تباہیوں بربادیاں مچا سکتا ہے. تو آپ نے ہائی الرٹ رہنا ہے. اس کے بعد آج علیمہ خان کے بیٹے سراج خان کے حق میں 7 افراد نے بیان حلفی جمع کرایا کہ 7 مئی سے 12 مئی تک وہ ان کے ساتھ چترال طرف میں تھے اور واقعہ والی جگہ پر نہیں تھے. دیگر تصویر بطور ایتھلیٹ بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی خبریں تصویر ایئر ٹکٹ پیش, لیکن تفتیشی افسر نے کہا کہ میں ان کی تصدیق نہیں کر سکا. عدالت نے تفتیشی افسر کو ان تصاویر کی چھان بین کر کے چلان جمع کرانے کا حکم. ثاقب بشیر کی رپورٹنگ. یہ بات ہوئی ہے کہ سراج خان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا, لیکن ان کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو وہاں 7 گواہ نے ان کے حق میں بیان دیا کہ جب یہ 9 مئی ہوا تھا تو یہ پنجاب کے اندر نہیں تھے, یہ ہمارے ساتھ چترال کے اندر موجود تھے اور یہ فیملی ممبرس کے ساتھ موجود تھے. ایک بندہ جو ایتھلیٹ ہے جس نے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر فورم کے اوپر نام روشن کیا ہے, اس بندے کو سراج خان کو علیمہ خان کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے, عمران خان کے نیفیو ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ نے 9 مئی کا جھوٹا مقدمہ ڈال کے اس کو جیل کے اندر ڈالتی ہے, جو 9 مئی کے دوران پنجاب کے اندر موجود نہیں تھا, چترال کے اندر موجود تھا. تو آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور آج میں آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور لیا جائے گا. مصطفیٰ نواز کوکر معافی, 8 فروری الیکشن میں ملوث کرداروں کو بھی مانگنی چاہیے. نواز شریف کے ساتھ جو ثاقب نثار نے کیا ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. افتخار چودھری کے دور میں پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہوا اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے. یہ مصطفیٰ نواز کوکر نے بات کی کہ کس واقعات کے پر ان کو معافی مانگنی چاہیے. صرف عمران خان سے معافی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, دوسرے واقعات کے پر بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے. وزیر آباد مریم کے آنے سے قبل ریلیف کیمپ قائم کیا گیا. دورے کے بعد کیمپ ختم, سامان واپس بھجوا دیا گیا اور کیمپ کو تالا لگا دیا گیا. جیو نیوز کی خبر ہے کہ وزیر آباد کے اندر مریم نواز جب آئی تو ریلیف کا کیمپ لگایا گیا, پکچرز ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی گئی وہاں اور سوشل میڈیا کے پر اپلوڈ کی گئی. لیکن جیسے ہی مریم نواز وہاں سے گئی دورہ ختم ہوا. دورے کے بعد کیمپ کو ختم کر دیا, سامان کو واپس بھجوا دیا گیا اور کیمپ کو تالا لگا کے واپسی روانہ ہو گئے. یہ ہے پاکستان کی اصل حقیقت. صرف پکچرز ویڈیو ٹک ٹاک بنانے کے لیے یہ انہوں نے ایک رونمائی کروائی تھی, اور جیسے ہی مریم نواز نے دورہ کیا, پکچرز بنائی, ویڈیوز بنائی, ٹک ٹاک بنائی, اپنا کام مکمل کیا, تو جیسے ہی وہ واپسی گئی تو اس کیمپ کو تالا لگایا اور پھر وہ واپسی سارا سامان واپسی بھیج دیا. یہ ہمارے سیاستدانوں کی اصل اوقات ہے. حبیب اکرم, پاکستان کے مشکل فیصلے سے مقبول قیادت کر سکتی ہے, اس بات کو تسلیم کریں. مقبول قیادت کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو دریا کا راستہ چھوڑنے پر راضی کر سکتے ہیں, ڈیم بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی مشکل فیصلہ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم سے بات صرف تھے تو ٹکس پر حکومت چلتی تھی. اب مریم نواز کے دور میں ٹک ٹاک پر چلتی ہے. یہ حبیب اکرم نے بات کی کہ جو پاکستان کا مقبول لیڈر ہے, جو پاکستانی قوم جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے, جس لیڈر کے اوپر یقین رکھتی ہے, وہ ملک چلا سکتا ہے, وہ اس طوفان اس فلڈ سے مقابلہ کر سکتا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ فیصلے لے سکتا ہے اپنے ملک کے بارے میں. لیکن جب ایک فارم 47 والے نااہل کٹ پتلیوں کو آپ ملک والے کریں گے تو ان کے پاس فیصلے کرنے کی اتنی
ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी असल औकात, उनकी असल वैल्यू क्या है, कि वो फॉर्म 47 वाले हैं। शहबाज शरीफ तो एक ले ले, लेकिन जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ है वो एक टिकटॉकर है, वो तारीख के अंदर इसका नाम टिकटॉकर से याद रखा जाएगा। उसके अगर हम देखें दानियाल अजीज़, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, अप्रैल में 0.3% से जुलाई में 4.1%, जैसा कि मैंने दिसंबर 2024 में पेश हुई की थी। अब इस सब का इल्ज़ाम सैलाब पर डाल दिया जाएगा। अलकना मौजूदा महंगाई की रेट दरअसल हुकूमत की अमीरों को नवाजने की पॉलिसी का नतीजा है। ये दानियाल अजीज़ ने सही बात की है कि अब महंगाई का सारा मलबा सैलाब के पर, फ्लड के पर डाल दिया जाएगा। ये कि फ्लड और सैलाब की वजह से ये महंगाई हुई है, तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। ये सिर्फ आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाना है, आवाम को इन्होंने चूतिया बनाना है, और इनका कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ये महंगाई मज़ीद बड़ी की आने